بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان خلوص نیت کے ساتھ دنیاوی کاموں کو کرنے کا بیڑا اٹھائے تو اسے دنیا کے ہر کام میں دین کے کام کرنے کے بیشتر مواقع پیش آئیں گے۔ میں نے شروع میں یہ سوچا تھا کہ شاید میری ایجوکیشن کا صحیح مصرف میرا ملک نہیں ہے، لیکن جب میرا ذہن بنا الحمدللہ، اس کے بعد میں نے ایک پروجیکٹ کی بنیاد رکھی اور بجائے کہیں اور جانے کے میں نے پاکستان میں ایک بڑے عظیم الشان ٹاپک یعنی کمپیوٹر گرافکس کی ڈیٹیلز کو صحیح معنوں میں سمجھانے کے لیے پاور 2000 کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی۔ 10 سال پہلے بننے والے اس انسٹیٹیوٹ سے آج 2000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس پروفیشنل لیول پر کمرشل کورسز کر چکے ہیں۔ میں نے شروع میں کافی پریشانیوں سے اس انسٹیٹیوٹ کو ڈیولپ کیا، لیکن آج الحمدللہ میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری کہ جنہوں نے آج کے اس پرفتن دور میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ذہنوں میں تمام خرافات کو ختم کر کے مدینے کے نقشے جما دیے، جنہوں نے جدید فیشن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر نوجوان کو سنتوں کا آئینہ دار بنا دیا۔ واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ کروڑوں لوگوں کے ذہنوں میں بسنے والے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا خصوصی کرم اور محبت ہی اس انسٹیٹیوٹ کو چلا رہا ہے۔ اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ بغیر شفقت اور بغیر حوصلہ افزائی کے انسان زیادہ تیزی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ واقعی اس سفر میں میری سرپرستی کا صحرا میرے والدین اور خصوصاً میری والدہ محترمہ کے سر جاتا ہے کہ جن کی دعاؤں کے بندھے ہوئے بند آج بھی میری مشکلات کو میرے قریب آنے نہیں دیتے۔ پاور 2000 کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ ایک ایسا انوکھا ادارہ ہے ملٹی میڈیا ویڈیو ٹریننگ دینے والا، جس کے پلیٹ فارم سے لاتعداد اسٹوڈنٹ اب تک ٹرین ہو چکے ہیں اور پروفیشنل بن چکے ہیں۔ اس کا عملی ثبوت ہمارے سالانہ پروگرامز ہیں۔ ہمارے سال کراچی جو کہ پاکستان کا دل ہے، اس کی مختلف اٹریکٹیو لوکیشنز پر ایسے پروگرامز کا انعقاد کرتے ہیں جن میں اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور انہیں انعامات اور اسناد دی جاتی ہے۔ ان پروگرامز میں ملک پاکستان کے متعدد اور نامور علماء کرام، مفتیان کرام، میڈیا سے ریلیٹڈ شخصیات اور دیگر لوگ آ کے ہمارے انسٹیٹیوٹ میں موجود یا ہمارے انسٹیٹیوٹ سے فارغ ہونے والے اسٹوڈنٹس کو داد و تحسین سے نوازتے ہیں۔ اس پروگرام کی چند جھلکیاں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، غور سے انہیں دیکھیے۔ عامر بھائی اور ان کے رفقا کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے نوجوانوں کے لیے اپنا یہ ادارہ قائم فرمایا۔ میں تو کہوں گا یہاں تو شبنم کے قطرے بھی اللہ کی نعمت ہے، یہاں تو پھولوں کی پتیاں بھی اللہ کی نعمت ہے، یہاں تو قوس قزح کے رنگ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہاں تو ماں کا شکم بھی اللہ کی نعمت ہے، اور یہاں وہ لقمہ طعام جو ہماری زبان پر مزہ پیدا کر دے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اپنی نگاہوں کو مشتاق بنا لو، اللہ کی نعمتیں دیکھنے اور گننے لگ جاؤ، خدا کی قسم نگاہیں تھک جائیں گی، زبان گنگ ہو جائے گی۔ حضور کا قرآن بولے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لیکن ہاں یاد رکھنا نوجوانوں، یہ نعمتوں سے بھری دنیا میں، یہ نعمتوں سے مرقع و مسجع دنیا میں ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کی دنیا دیوانی ہے۔ عالم ہو یا مفتی ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، انجینئر ہو یا فلاسفر ہو، عورت ہو یا مرد ہو، ہر شخص اس نعمت کا دیوانہ ہے۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب وہ کون سی ایسی نعمت ہے کہ جس کی دنیا دیوانی ہے؟ یاد رکھنا وہ نعمت ہے کامیابی۔ کامیابی ایک ایسی نعمت جس کی ساری دنیا دیوانی ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ کامیاب ہو جاؤں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں، میری ماں اور بہنیں بھی یہی چاہتی ہیں کہ کامیاب ہو جائیں،
مگر کامیابی کے مفہوم کو سمجھنے میں، کامیابی کی لاجک کو سمجھنے میں، کامیابی کے فلسفے کو سمجھنے میں میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑا اختلاف ہے۔ آپ نکلیے جناب، سروے کیجئے اور لوگوں سے پوچھئے کہ کامیاب انسان کون ہوتا ہے، تو کوئی آپ سے یہ کہے گا کہ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس دولت، جس کے پاس پیسہ، جس کے پاس سرمایہ ہو، جب چاہے جو چاہے جس چیز کو چاہے وہ خرید سکے۔ بعض لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو حکومت کے کسی بڑے عہدے پر بیٹھ جائے۔ آج ہر نوجوان کی یہ کوشش ہے کہ صاحب اسے جناب کراچی کا آئی جی لگا دیا جائے، ڈی آئی جی لگا دیا جائے، علاقے کا ٹی پی او لگا دیا جائے۔ اللہ اکبر! بعض لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو ملک کے بڑے عہدے پر بیٹھ جائے، یعنی پریزیڈنٹ بن جائے، یا جناب وہ بہت بڑا منسٹر بن جائے۔ آئیے یاد رکھیے گا مسلمانوں، اگر دولت مند ہونا یہ کامیابی ہوتی، ہم سارے لوگ قارون کی تعریفیں کرتے کہ اس کے پاس دنیا کے سارے خزانے تھے۔ اگر حکومت کے کسی بڑے عہدے پر بیٹھ جانا یہ کامیابی ہوتی، ساری دنیا یزید کی تعریف کرتی کہ جو حکومت کے بڑے عہدے پر بیٹھ گیا تھا۔ اگر ملک پر حکمرانی کرنا یہ کامیابی ہوتی، ساری دنیا نمرود کی تعریف کرتی کہ جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ مگر جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو ماننا پڑے گا کامیابی وہ نہیں ہے کہ جو انسان کہے کہ کامیابی ہے، کامیابی تو وہ ہے جو اللہ اور اس کا رسول کہے کہ کامیابی ہے۔ اب آئیے کامیابی کو میں سمجھانے کے لیے آپ کو قرآن مجید و فرقان حمید کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ کون سا قرآن؟ وہ قرآن ہے، مجھے معاف کیجئے گا، جسے ہم نے جزدان میں لپیٹ کے الماری میں رکھ دیا۔ ہم یہ سمجھے قرآن بس بیٹی یا بہن کو رخصت کرنے کے لیے آیا، ہم یہ سمجھے بس قرآن جو ہے گھر میں برکت کے لیے آیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ملاحظہ کیا ہوگا، جب بھی کوئی شخص نئے گھر کے اندر شفٹ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے پہلے قرآن بھیج دو، پھر پوری زندگی ہو جاتی ہے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا جاتا۔